السلام علیکم۔ آج ہم پراپٹ سیریز کا آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ بیان کریں گے۔ جب انسان نے پہلی مرتبہ اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول، میوے، پودے اور سرسبز و شاداب درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، روا دوا گنگناتے ہوئے چشمے، دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائے۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، تیل، کوئلہ اور گیس ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی سی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اجل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنی ہی لیے کار آمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اور تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس لعین نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کا معنی مایوس اور نا امید ہونا، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ بے ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو
آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں جنتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو آندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائے، وہاں میرا گھر تعمیر کرے، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کرے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرے، یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔